یہ موضوع جو ہے یہ تھوڑا سا خشک ہے، تو اس کو ہم جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تفصیل میں جائیں تو جو صوبہ مرزا قادیانی کے دعاوی ہم نے پڑھے تو ایک ایک دعویٰ جو ہے وہ اس کے کفر کے اوپر۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی مولوی صاحبان آپ کو کیا ہے کہ آپ ہر بندے کو کافر بنا دیتے ہیں۔ اب حضرت صاحب جو ہے اس بیچارے کے اوپر اگر وہی آ بھی گئی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ نہیں، وہی اگر تھوڑی بہت آ گئی ہے تو آپ کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ تو بھائی ہم کفر کا فتویٰ لگاتے نہیں ہیں، ہم اس کا کفر بتاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کو کافر بنا، ہم نے نہیں کہا کہ اس کے پاس ٹیچی ٹیچی آئے اور اس کے دماغ کو خراب کرے۔ ہم نے اس کو نہیں کہا کہ 52.5 سال کے بعد جو ہے تیری کشتی سے اچانک اس طرح ملا اترے کہ وہ نیچے چلی جائے سمندر کے تہوں میں۔ تو بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کہا، سارا کچھ آپ نے کیا ہے، ہم تو صرف بتا رہے ہیں۔ کفر جو ہے اس کی آپ نے کل کچھ پڑھا، تو یہ کافر جو ہے کتنی قسم کے ہوتے ہیں کوئی پتہ ہے؟ کیا ہے کل کیا پڑھا تھا؟ کون کون سی؟ ہم فی الحال منافق کو کچھ نہیں کہتے، ہم کافر کو لیتے ہیں، مرتاد کو لیتے ہیں اور زندیق کو لیتے ہیں۔ چوتھا نمبر منافق کا ہے، ایسے ہی ہے یا کوئی اور ہے بیچ میں؟ اچھا چوتھا، اچھا جی، کافر، پھر منافق، پھر مرتاد اور اس کے بعد زندیق۔ منافقوں کو چھوڑ دیتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، وہ منافق جو ہے نا ہے تو وہ کافر، لیکن ادھر ہم فی الحال ان کو منافق ہی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی نا بھائی وہ والے؟ اچھا، کسی کو سمجھانا ہو نا بھائی یہ تو وہ ہے، اوے خبیث ادھر دیکھ لے، اب وہ بھی کر دیا، پتہ بھی چل گیا بھائی یہ سرکار نہیں۔ دیکھیں بھائی کافر تو وہ ہے جو اسلام کا مخالف ہے، اس پر تک دعوت پہنچی ہے لیکن اس نے قبول نہیں کی، سیدھی سادی بات ہے۔ اور منافق، صحیح منافق وہ تعریف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص تھی، اس کے بعد ان کی چھٹی یا ہماری چھٹی۔ اب ہم کسی کو واضح طور پر منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اس کا باقی سارے معاملات جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ عام مسلمان کے ساتھ ہوں گے۔ آخرت میں جو کچھ ہوگا ہوگا، یہاں پہ جو مرتد جو ہے اس کی تعریف اور زندگی کی، ہم نے اپنی سہولت کے لیے اس کو تھوڑا سا کئی سالوں کے بعد جو ہے جو تعریف ہم نے ترتیب دی ہے اس کا ایک اپنا مزاج اور اس کے اوپر انشاءاللہ اعتراض نہیں ہوگا۔ مرتد وہ ہے جو اپنی مرضی سے پہلے مسلمان ہوا ہو یا مسلمان چلا آ رہا ہو یا کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے بعد وہ دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے اور چھوڑ کر یہودی، ہندو، نصرانی، کوئی دیریا، کوئی بلا بن جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ اسلام معاذ اللہ مذہب ٹھیک نہیں ہے اور میں ادھر جا رہا ہوں۔ یہ کیا بلا ہے؟ مرتد۔ یہ کیا ہے؟ اب اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس کو پکڑو، اس کو سمجھاؤ، اگر یہ مان جائے ٹھیک ہے،
نہیں تو قاضی وقت اس کو 3 دن کی مہلت دے گا، اس کے بعد پھر ختم، قصہ تمام۔ اس کی اگلی جو ہے سپرلیٹو ڈگری، تفضیل کی گردان، اسم تفضیل والا چیز، وہ ہے زندیق۔ زندیق وہ ہے جو کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی ہے، اپنے آپ کو کہتا بھی مسلمان ہے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، انکار بھی کرتا ہے، پھر ساتھ اس کو دین اسلام بنا کر پیش بھی کرتا ہے، اس کی تبلیغ بھی کرتا ہے، قرآن سے شریعت سے استدلال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب حرام ہے، وہ کہتا ہے نہیں جناب قرآن اور حدیث کہتی ہے شراب حلال ہے، اور وہ اس کی آگے دعوت بھی دے گا، استدلال بھی اس سے کرتا ہے۔ یہ کیا بلا ہے؟ یہ زندیق ہے۔ زندیق کے متعلق حکم یہ ہے، لیکن یہ آپ کے اور ہمارے کرنے کا نہیں ہے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے سے قیامت تک کے لیے یہ خلیفہ وقت، قاضی وقت اور حکمران کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ علماء کا کام صرف بتانا ہے، اگر اس کے ایسے ایسے افعال ہوں تو یہ باقی کام جو ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے، سٹیٹ کا ہوتا ہے۔ قانون کے اوپر عمل درآمد نظام اسلام میں کبھی بھی عوام کے ہاتھ میں نہیں آیا اور نہ ہی لینا چاہیے۔ اب زندیق جو ہے اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ یہ جب تک اس کا مسئلہ قاضی تک نہ پہنچے اور یہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ کا گزارا چل جاتا ہے اس میں بھی اختلاف، لیکن جب قاضی پہ پہنچ جائے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی ویسے ہی چھٹی کرا دو۔ وہ کہے بھی صحیح کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، توہین رسالت بھی، لیکن وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ اب ہمیں جو ہے مرزا قادیانی یا قادیانی گروہ کو دیکھنا ہے، اس میں مختلف اقوال، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر قادیانی جب مرزا قادیانی کی نبوت کا، اس کے جھوٹے نبی ہونے کا استدلال قرآن سے کہتا ہے تو وہ اسی وقت زندیق بن جاتا ہے، چاہے وہ ایک نسل سے آ رہا ہو، دوسری سے آ رہا ہو، آج پیدا ہوا ہو، کل پیدا ہوا ہو، آج جوان ہوا، وہ مرد ہو عورت ہو، جس کی مثال حربی کافر کی سی۔ اب اس کی وجوہات تکفیر، وہ تو ساری وجوہات ہیں جو صبح میں نے بتائی تھی، اس کے جتنے دعوی ہیں 50 کے قریب تھا، تو وہ سارے کا سارا جو ہے، لیکن اہم ترین جو ہے وہ حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ بہاولپور میں پیش کی تھی۔ ہم نے 1-2 کا اضافہ بھی کیا ہے، لیکن جو اپنا ہمارا مختصر کورس ہے اس میں ہم نے انہی 6 کو ہی بیان کیا ہے، 6 ہیں اور ان کے آگے بہت ساری اس کی مثالیں بھی ہیں، لیکن ہم نے نہ مثالوں کو کچھ کہا ہے نہ کچھ، یہ مختصر سا بنایا، یہ بچوں کے لیے ہے لیکن یہ کام بڑوں کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، نام یہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ایک سادہ سا عام خالی و ذہن بندہ پڑھے اس کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ ابھی مانگنا کسی نے نہیں ہے، میرے پاس صرف 1 یا 2 نسخے ہیں، اور انشاءاللہ پھر یہ دوبارہ شائع ہوگا تو آپ تک بھی کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جائے گا۔ مرزا قادیانی کی جو وجوہ تکفیر، اچھا کافر ہوتا کیسے ہے بندہ، یعنی مرتد اور زندیق ہوتا کیسے ہے؟ جب وہ ضروریات دین سے انحراف کرتا ہے۔ ضروریات دین کی بھی آگے قسمیں ہیں، یہ پھر آپ کو میں پیچیدگی میں ڈال دوں گا، اور ہمارا کام ہوتا ہے پیچیدگی میں نہ ڈالنا، کھلی کھلی ایسے مزیدار بات کرنا۔ تو دیکھیں بھائی،
نمبر ایک، ہم حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار اور اس کے اجماعی معنی کی تعریف، کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی، آپ کے ملنے کے بعد اور کسی نبی کو نبوت نہیں مل سکتی، نہ ملے گی، یعنی کوئی نبوت سے سرفراز نہیں ہو سکتا، جو ملنی تھی آپ سے پہلے مل گئی، اب اور کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ ترجمہ اور یہ معنی، یہ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بھائی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا والا ترجمہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا، وہ پھر اعتراض کر دیں گے، بھائی یہ تو پھر نبوت کے خلاف ہو گیا، ختم نبوت کے خلاف ہو گیا جی۔ بھائی تو آپ نے بات ہی ایسی بولنی ہے جس میں کسی قسم کا اعتراض نہ۔ تو مرزا قادیانی نے اجماعی، آپ اس کا ہم ایک حوالہ صرف پیش کر دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے یہاں ملفوظات نہیں ہیں، اگر ملفوظات ہوتے تو وہاں سے میں آپ کو دکھا بھی دیتا۔ یہ ملفوظات کی جلد نمبر 10 میں بھی ہے، پرانے ایڈیشن میں، اور نئے ایڈیشن میں جلد نمبر 5 میں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مرزا قادیانی کی کتابیں جو ہیں وہ بھی شیطان کی آنت کی طرح ہیں، پہلے جناب والا 10 جلدیں، پھر اس کی 5 جلدیں کر دیں، اب پھر 10 کر دیں، پہلے 4 جلدوں میں شائع کیا، پھر اس کو جناب والا 8 میں کر دیا، 8 کے بعد پھر 4 میں آ گئے، پہلے 3 جلدوں میں، پھر 2 میں، پھر 3 میں۔ اس کی کتابوں کے بھی اسی طرح تماشے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے حوالہ جات جو ہیں نکالنے وہ بھی اتنے آسان نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس انہوں نے دیکھ لیا بھائی یہ تذکرہ پڑا ہے 2004 والا، تو ان کو پتا ہے بھائی یہ اس سے دے گا، وہ کیا کرتا ہے، وہ 420 والا تذکرہ، وہ ان کا قرآن ہے نا، اس کے 420 ورقے تھے، تو وہ جیسے یہ خود 420 تھے، ان کا ایک تذکرہ جو ہے وہ 420 والا بھی ہے، تذکرہ 420 والا، تو ان کا قرآن جو 420 والا ہے وہ نکال کے بیٹھتے جی دکھاؤ مولوی صاحب کہاں، پھر اس سے اگر وہ پڑھا ہے یہ بھی پڑھا ہے، وہ اس سے درمیان والا ایڈیشن عیسیٰ سوم وہ نکال لیتے ہیں، اس کا نہ سارا نہ پاؤں ہے۔ اس سے جو پہلا ایڈیشن ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ان کے اپنے صفحات 120 صفحے کی غلط گنتی ہے، وہ ساری غلط ملت، تو اس لیے حوالہ ہوگا، یہ پریشان نہیں ہونا کہ حوالہ نہیں ہوگا، حوالہ ہوگا، البتہ حوالے میں اونٹ پٹانگ چھوٹا سا ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے خطیب حضرات کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی بیوی کی شلوار باندھ کر پگڑی کی جگہ نماز پڑھائی تھی، اب یہ خطیبوں کے ذمے ہے، یہ ہمارے مولانا ضیاء القاسمی نے شروع کیا، تو حوالہ نہیں ہے، اس کا حوالہ نہیں ہے، تو جب حوالہ نہیں ہے تو کہنے کی ضرورت کیا؟ ہمارے اوپر کون سی مرزا قادیانی کی اور کتنی مصیبتیں اور کتنی نحوستیں موجود ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ اس کی شلوار جو ہے سر پہ لٹکوانی ہے، شلوار کے علاوہ بھی تو بہت کچھ لٹکا ہوا ہے، اس کو استعمال کرو بھائی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ حوالہ دو جو مذکور ہے، چراغ بی بی ہے عرف گھسیٹی کہتے ہیں، حالانکہ گھسیٹی بھائی گھسیٹی لکھا ہوا کہیں نہیں ہے، کوئی آپ کو کہے جناب مرزا قادیانی کی ماں کا نام گھسیٹی تھا وہ دکھاؤ، اب آپ کیا کریں گے بھائی جی؟ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کو ٹیچی کا سہارا لگانا پڑے گا، بھائی حوالے کا نہیں پتا، ہمیں رات کو ٹیچی ملا تھا، اس نے بتایا تھا، تم اس سے تصدیق کر لو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پھر ٹیچی کا سہارا لینا پڑے گا، استاد کا نام نہیں لینا بھائی، استاد نہ سن میں ادھر سے آخنا ہے جڑا حوالہ نہیں ملتا پیا ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں حضرت ٹیچی نے بتایا، یا مٹن لال صاحب نے بتا دیا، خیراتی صاحب نے بتا دیا ہے، یہ بس
بھائی نہیں آتا، بعض اوقات کتاب نہیں ہوتی، حوالہ موجود نہیں ہوتا، تو کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا بھائی سہارا. تو بھائی اللہ کے بندے اس کی حوالے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو میرے پاس ٹیچی آئے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے بھائی، میں نے خود سنا ہے. اللہ کے بندے کیا کہتا ہے. اس سے پہلے یا اگلے دن مٹھن لال نے اس کی آ کے تصدیق کر دی. پھر خیراتی آیا، اس نے بھی مجھے بتایا، الفاظوں میں تھوڑا سا فرق تھا، بات ایک ہی تھی. ٹھیک ہے، وہ جناب میدان آپ کا ہے. وہ کہیں گے ٹیچی کوئی فرشتے کا نام نہیں. بھائی فرشتے کا نام نہیں، یہ تیرے باپ کے پاس جو آتا تھا وہ کیا کرنے آتا جی؟ ادھر کبڈی کھیلنے آتا تھا، وہ مصیبت کیوں آتی تھی؟ تو بھائی اس لیے جب کتاب نہ ہو تو آپ کسی اور چیز سے بھی سہارا لے سکتے ہیں. تو ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے. یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے دین کو ہم مردہ کہتے ہیں، تو اس لیے کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہوتا. اگر اسلام کا بھی یہی حال ہے تو پھر ہم بھی قصہ گو ٹھہرے. ہم پر کئی سالوں سے وہی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں. اس لیے ہم نبی ہیں، امر حق کے پہنچانے میں کسی کا اکفا نہ رکھنا چاہیے. یہ مرزا قادیانی کہتا ہے، یہ اس کی بات ختم نبوت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ اس نے خود لکھی، اس نے کفر کیا ہے یا نہیں کیا؟ وجہ بن گئی نا. ہم نے تو کچھ نہیں کہا نا، ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ کرے. اور یہ 21 نمبر جلد جو ہمارے حضرت ہاشمی صاحب کے پاس ہے، اس کا صفحہ نمبر 353 پہ ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء فرمایا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے بعد دروازہ مکالمات و مخاطبات الہیہ بند ہے. اگر یہ معنی ہوتے تو یہ امت ایک لعنتی امت ہوتی. ٹھیک ہے بھائی، معاذ اللہ، اگر اب وہی نہیں آ رہی تو یہ امت لعنتی بن گئی ہے، جو شیطان کی طرح ہمیشہ سے خدا تعالیٰ سے دور و مجہور ہوتی ہے. بھائی اگر یہ بات ہے تو اس وقت تو پھر تم بھی لعنتی ہو. اب تمہارے پاس کوئی آتا ہے. لیکن بہرحال مرزا قادیانی کی وجہ تکفیر میں یہ بات بھی شامل ہے. نمبر 3، وہ نبوت چل سکے گی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جائے تو نعوذ باللہ اس سے انقطاع فیض لازم آتا ہے، اور اس میں نحوست ہے اور نبی کی حد تک شان ہوتی ہے. یہ ملفوظات میں ہے. اب دیکھو بھائی جی، مہر لا دے جاؤ تو نبی بنا دے جاؤ. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں اپنے ماں کا آخری بیٹا پیدا ہوا تھا اور میں خاتم الاولاد ہوں، اپنے گھر میں خاتم الاولاد ہوں. اب جو خاتم الاولاد ہے تو خاتم کا معنی تو تم نے مہر کیا، تو تم ماں دے اتے مہر لیندہ بانتے اپنے بال کٹ دا جا پہ. جو معنی تم کر رہے ہو تو وہ تو یہ ہے نا، بھائی مہر لگاتے جاؤ، سسٹم چل جائے گا اور بچے جو ہیں وہ نکلتے جائیں گے. بھائی تو مرزا قادیانی نے جو مہر کا یہ معنی کیا ہے، یہ بھی ختم نبوت کے بنیادی چیزوں کے خلاف ہے. اور مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری بہن پیدا ہوئی تھی. یہ 14 نمبر جلد ہے، 15 نمبر جلد تریاق القلوب ہے. تو اس میں حوالہ موجود ہے، اس میں مرزا قادیانی دیکھ لینا. ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ویسے کہ میں اور میری بہن، اس کا نام جنت تھا، پہلے وہ نکلی اور پھر میں نکلا، اور میں اپنے والدین کے خاتم الاولاد ٹھہرا. یہاں تک بات. 2-4 صفحے چھوڑ کر آگے کہتا ہے کہ سچی مہدی کی نشانی یہ ہے کہ وہ جڑواں توام پیدا ہوں گے، اور پہلے اس کی بہن نکلے گی، اور پھر پیچھے سے وہ مادی نکلے گا، اور مادی کا سر اس کی بہن کے ٹانگوں میں ہوگا. اور میری پیدائش اسی طریقے سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اولو دا پٹھا حرامی و نسل بھئی جمعے ایو جا بے آیا بھئی بہن دے چڑھیں سر پا کے آیا. بھائی یہ میں مذاق نہیں کر رہا، پھر میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگ جائے. بھائی لوگ جو ہے نا کہ یہ حضرت صاحب خود کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا. حضرت صاحب
فرما رہے ہیں جی حضرت صاحب جو ہے وہ نہیں بکواس نہیں بھائی جی، وہ بکواس نمبر اور والی جگہ اور ہے جی، کدھر گیا جی؟ 400 ہے میرے خیال میں 300 نکال کے بیٹھا ہوں، یہ نشانی تو ویسے ادھر لگی ہوئی ہے۔ اس فکرہ کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے باپ کا آخری فرزند ہوگا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے نکلے گی اور وہ اس کے بعد نکلے گا، اس کا سر اس دختر کے پیروں سے ملا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، پیروں نالکی میں ملے ہوئے اسے جی، یعنی دختر معمولی طریق سے پیدا ہوگی، پہلے سر نکلے گا اور پھر پیر، اور اس کے پیروں کے بعد بلا توقف اس پسر کا سر نکلے گا، جیسا کہ میری ولادت اور میری توام ہمشیرہ کی اسی طرح ظہور میں آئی، جیڑی میرے نال جڑویں بہن جمی آئی، میں او دے نال انہی کر کے جمیا ہوں کہ میرا سر شریف جیڑا ہے او دے بس، ٹھیک ہے، یعنی مڈوں ہے ایک حرام دے والے کام میں سے۔ کنجرا پہلے تمہیں دس یہ بتا بھائی تمہیں بتایا کس نے ہے بھائی تو ایسے جمع تھا؟ اور پیدا کرنے والی کو بھی ہوش تھا، وہ تو ویسے کرا رہی تھی، حال وہ داڑھ وہ جی، اس وقت ان کو تو ہوش ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اس خنزیر کو کس نے بتایا بھائی تیرا سر جو ہے فلاں جگہ پہ لگا ہوا تھا اور اس طریقے سے تو پیدا ہوا، تو کیا کریں اور کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اب ختم نبوت کے موضوع پر آپ ایک دو حوالے یہ اہم تھے، اس لیے میں نے آپ کو، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں، بد قسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ یہ خرافات بکرا ہے اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس نے اپنے اللہ سے الہام پا کے الہامی کتابوں میں کسی کشتی نوح میں ہے، کبھی کوئی کتاب کہتا ہے، کبھی کسی کو کہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اب نبوت کا دعویٰ، اب یہ ہو گیا ختم نبوت کے خلاف۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، دوسری حضرت شاہ صاحب نے جو بتائی وہ تھا اس کا دعویٰ نبوت، ٹھیک ہے، اور اس طرح جیسے پہلے انبیاء کا تھا۔ میں نے ایک آپ کو حوالہ دینا، یہ سے یاد رکھنا، یہ اگر ابھی ٹائم نہ بچے تو رات کو بھائی امرود اور بشکل تربوز مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی کتبی، کتاب کا نام کتبی تھا، نبی پاک جو ہے مجھے خواب میں ملے اور وہ جناب کتاب آپ نے لی مجھ سے، تو جب آپ کے ہاتھوں میں گئی تو وہ جو ہے امرود کی شکل بن گئی اور تربوز جتنی ہو گئی، ٹھیک ہے، امرود کی شکل بن گئی اور تربوز کی طرح ہو گئی۔ تو یہ اپنا حوالہ بعد میں آپ کو پورا پڑھ کے سنائیں گے، ابھی ہمارا یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، معاذ اللہ، اللہ پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور قادیان میں تو پھر ٹیچی والا ہی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ وحی کا دعویٰ اور اپنی وحی کو قرآن کی طرح واجب الاطاعت قرار دینا، یہ بھی مرزا قادیانی کی کفریات میں اس کی وجہ تکفیر میں شامل ہے۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہو رہا ہے، اور یہ دعویٰ امت محمدیہ میں آج تک کسی اور نے ہرگز نہیں کیا، جی نہیں کیا اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی، آپ نے کر دیا آپ کو اچھا کہ خدا تعالیٰ نے میرا یہ نام رکھا ہے اور خدا تعالیٰ کی وحی سے صرف میں اس نام پہ نبی کا مستحق ٹھہرا ہوں۔ تو یہ مگر اس کے بعد جو خدا تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر مجھے نبی کا خطاب دیا۔ یہ وہی سب ہے حوالہ جو صبح میں نے آپ کو عرض بھی کیا تھا۔ بس جیسا کہ میں نے بارہا بیان کر دیا کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے،
اور مسیح موعود ماننا واجب ہے۔ اب جو واجب کو جان بوجھ کے چھوڑ دے یا اس کا انکار کرے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اور ہم مرزا قادیانی کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ یا وہ ہم کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ بس مرزا قادیانی کی وجہ تکفیر میں ایک بات یہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین یہ ایک بڑا خطرناک موضوع ہے، اور اس موضوع کے اوپر اگر ہم جتنی بھی بات کریں گے قادیانی فوراً اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہم نے نہیں کی، جو یہودیوں نے باتیں لکھی ہیں ہم نے دہرائی ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی ایسی بات نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے اسے بطور تحقیق جو ہے، الزام نہیں، بطور تحقیق پیش کیا ہے۔ جب لوگوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت آپ میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو اس وقت کیا ہوا؟ تو مرزا قادیانی نے عیسائیوں کو جواب یا اپنی کوئی صفائی یا کوئی چیز دکھانے کی بجائے اس نے الٹا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ ان میں سے وہ اب اللہ تو ادھر ہوگا، باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ الزامیہ ہے۔ بھائی الزامیہ تو آپ نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں حضرت یحییٰ کو حسور کہا گیا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں کہا گیا چونکہ حضرت عیسیٰ میں کچھ کمیاں تھیں۔ ٹھیک، نقل اب قرآن کریم کے ساتھ استدلال کر کے وہ کہہ رہا ہے۔ اب دو حوالے اور دیکھ لیں جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ کشتی نوح میں ہے، یہ کشتی نوح 19 نمبر جلد ہے جو ہاشمی صاحب کے پاس موجود ہے، اور روحانی خزان کی جلد 11 میں معاذ اللہ اتنے کفر ہے بس ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ معاذ اللہ مرزا قادیانی کے لیے، کافر ہونے کے لیے استاد جی فرماتے تھے یہی ایک بات ہی کافی ہے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ بن باپ پیدا ہوئے۔ اب ان کی یہ دادیاں بھی کہہ رہا ہے ان کی، بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی الزام اور قرآن کریم پہ بھی، نہ ان کی دادیاں، پھر معاذ اللہ ان کی دادیوں کو زناکارہ بھی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جو ہے اس نے بڑے عجیب انداز سے کی ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے معاذ اللہ یہ غار ثور کو کہہ رہا ہے، نقل کفر نہ باشد، ایک ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ تحفہ گوڑویہ میں لکھ رہا ہے۔ تو ایسا یہ وجہ تکفیر بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو، اس مقام کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہاں تو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت جی ثانین نسلین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہاں تو ایسی بات آ گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی باقی کسی صحابی کی صحابیت کا کوئی انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا جو انکار کرتا ہے وہ پکا ٹھکا کافر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نص قطعی ہے، واضح۔ لصاحب ہی حضرت ابو بکر کی صحابی وہ، اور آقا اس جگہ پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی اعزاز دیا، اس جگہ کو یہ الو کا پٹھا، حشرات الارض اور کیڑے مکوڑوں والی جگہ کا ہے۔ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب یہ وحی اللہ ہوئی، معاذ اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اس تذکرے میں موجود ہے اور ایک غلطی کے ازالے میں بھی ہے۔ تو اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، یہ مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ اب یہ بندہ، اس کی وجوہ تکفیر کی بات سمجھ آئی؟ اب یہ بندہ صرف اس قرآن کریم کی اس آیت کی صرف تعریف کرنے والا بندہ اور کہے یہاں محمد الرسول اللہ سے مراد میں ہوں جی،
اور میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا ہے، وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے مقدمہ بہاولپور میں اسی کو، اور عام امت محمدیہ کی تکفیر، یہ ہمارا آخری نمبر ہے، اس میں ہم نے مزید جو ہے اگر کچھ ہوا تو رات کو کر لیں گے، اس میں ایک دو حوالے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہمارا تقریباً ٹائم بھی مکمل ہو گیا جی۔ اور مجھے بشارت دی ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے، یہ بھی تذکرے میں موجود ہے، جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ بھئی آپ کو شناخت ہو گئی ہے مرزا قادیانی کی، یہی شناخت کے بعد بھی آپ اس کو نہیں مان رہے تو اس کے بقول آپ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ آپ پھر اس کیا کریں پھر کیا کریں؟ چلو پھر صحیح، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ یہ دو حوالے، ویسے 6-7 حوالے تھے، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی وہ وجوہ تکفیر جو حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ بہاولپور میں وہاں پہ عدالت میں پیش کی تھیں، مقدمہ بہاولپور کو پڑھیں اور اس میں خصوصاً حضرت شاہ صاحب کا بیان پڑھیں تو آپ کو ایسا مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو یہ مختصر سی چیز تھی جو میں نے عرض کی ہے، باقی انشاءاللہ جو سوال جواب یا جو کچھ ہوگا پھر انشاءاللہ صبح رات کو چلے گا عشاء کے بعد۔